بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع قومی تعلیمی پالیسی 1992 ہے۔ ہم اس سے پہلے 1979 کی پالیسی پڑھ چکے ہیں، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پیش کی گئی تھی۔ جنرل ضیاء الحق کا دور جو ہے وہ 11 سال پر محیط رہا۔ 11 سال کے بعد ان کی حکومت کے خاتمے پر 1988 میں دوبارہ انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی اور اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے تعلیمی اصلاحات کے لیے تجاویز اکٹھی کرنے کے مقصد سے 1990 میں ایک اجلاس بلایا۔ ابھی اس اجلاس کے نتیجے میں تجاویز پر کام ہو رہا تھا کہ اسمبلیاں ختم ہونے کے نتیجے میں 1990 میں دوبارہ انتخابات ہوئے، اور ان انتخابات کے نتیجے میں میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بنے اور ان کی پارٹی مسلم لیگ جو ہے وہ برسر اقتدار آئی۔ چنانچہ اس وقت کے وزیر تعلیم سید فخر امام نے 1992 میں اس پالیسی کا باقاعدہ اعلان کیا۔ گویا یہ پالیسی 1992 میں میاں محمد نواز شریف کی وزیر اعظم ہونے کے دور میں پیش کی گئی اور اس وقت کے وزیر تعلیم سید فخر امام تھے۔ اس پالیسی میں بھی باقی تمام تر پالیسیز کی طرح کچھ تجاویز کا ذکر کیا گیا، اگرچہ یہاں کی کتاب میں سے کافی مختصراً یہ حوالہ موجود ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز بھی نہیں ہے کہ یہ پالیسی اتنی ہی مختصر تھی۔ ہر پالیسی چونکہ 5 سال کے لیے تشکیل دی جاتی ہے، چنانچہ اس میں بہت ساری چیزوں کو تفصیلاً ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں آپ کی سہولت اور آسانی کے پیش نظر کچھ ہی پوائنٹس کا ذکر کیا گیا ہے جن پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان بننے سے لے کر اب تک بننے والی تمام تر پالیسیز میں بار بار اس چیز کا اظہار کیا گیا کہ حکومت ابتدائی تعلیم کو لازمی کر دے گی، اور یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جی ابتدائی تعلیم سے مراد ہے پہلی جماعت سے لے کر 8ویں جماعت تک کی تعلیم جو ہے وہ لازمی ہوگی، اور کچھ پالیسیز میں تو اس کو مفت کرنے کا اندیہ بھی ظاہر کیا گیا، یعنی خیال ظاہر کیا گیا۔ اس پالیسی میں بھی اسی چیز کا اعادہ کیا گیا، لیکن بعض مجبوریوں کی بنا پر ہم 8ویں جماعت تک کی تعلیم کو تو لازمی قرار نہ دے سکے، البتہ 5ویں جماعت تک ابتدائی تعلیم کو لازمی قرار جو ہے وہ دیا گیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ جی پاکستان یعنی اس پالیسی میں خواندگی کی جو شرح اس وقت 31% ہے، اسے بڑھا کر ہم کوشش کریں گے کہ 2002 تک 70% کر دیا جائے۔ خواندگی کی شرح، آپ کو علم ہے کہ خواندگی سے مراد ہے پڑھے لکھے افراد کی تعداد، یعنی یہ کہا گیا کہ جی ہم کوشش کریں گے کہ 2002 تک پڑھے لکھے افراد کی تعداد 70% تک کر دی جائے، اور تعلیمی اداروں میں یعنی پرائمری تعلیمی اداروں میں داخلے کی شرح میں 100% تک اضافہ ممکن بنایا جائے، یعنی وہ تمام تر بچے جو کہ اسکول جانے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ہر ممکن طور پر حکومت ایسے اقدامات کرے کہ وہ تمام تر بچے تعلیمی اداروں تک پہنچیں، تعلیم کے سلسلے کو جاری کریں اور تعلیم حاصل کر کے اپنی ذمہ داریوں کو معاشرے میں ادا کرنے کے قابل بن سکیں اور کارآمد افراد بنائے جا سکتے ہوں۔ لیکن اس خواہش کے ساتھ ساتھ یہ بھی اظہار کیا گیا کہ حکومت کے پاس چونکہ اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ داخلے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نئے تعلیمی ادارے قائم کرے، چنانچہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ مختلف شہر، قصبے اور دیہاتوں میں موجود جو مساجد ہیں انہیں تعلیمی مراکز کے طور پر استعمال میں لایا جائے، کیونکہ ہم سبھی واقف ہیں کہ تاریخ میں مساجد جو ہیں وہ تعلیمی مراکز کے ساتھ ساتھ معاشرتی مراکز کے طور پر بھی استعمال میں لائی جاتی رہیں۔ چنانچہ اسی چیز کو دوبارہ دہرایا گیا اور اس پوائنٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ حکومت یہ کوشش کرے گی کہ پرائمری اسکول نئے کھولنے کی بجائے 7000 مساجد اسکول کھولے جائیں، اور جیسا کہ آپ پہلے بھی واقف ہے کہ 1979 کی پالیسی میں بھی اس چیز کا ذکر کیا گیا تھا کہ امام مسجد کے ساتھ ایک تربیت یافتہ استاد کا تقرر بھی کیا جائے گا، تاکہ بچوں کو جہاں مذہبی تعلیم دی جا رہی ہے وہاں ساتھ ساتھ انہیں دنیاوی تعلیم بھی فراہم کی جا سکے اور انہیں کارآمد افراد کے طور پر تیار کیا جا سکتا ہو۔ کمپیوٹر چونکہ موجودہ دور کی انتہائی اہم ایجاد ہے اور زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اس سے فائدہ اٹھایا نہ جا رہا ہو، چنانچہ اس پالیسی میں ایک اہم تجویز کمپیوٹر کی تعلیم کے حوالے سے بھی شامل کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جی قومی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ بچوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جائے،
اور تمام تر افراد کو کم از کم اس قابل بنایا جا سکے کہ وہ کمپیوٹر کو سمجھ سکتے ہوں یا کمپیوٹر کا استعمال جانتے ہوں۔ اس مقصد کے لیے یہ طے کیا گیا کہ اسکول کی سطح پر کمپیوٹر کی تعلیم کو نصاب کا حصہ بنایا جائے گا، یعنی ابتدائی سطح سے، ابتدائی لیول سے بچوں کو اگر کمپیوٹر سے واقفیت دلوائی جائے گی تو آئندہ آنے والے دنوں میں اور دیگر آئندہ کلاسز میں ان کے لیے کمپیوٹر کو سمجھنا یا اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کرنا نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ فروغی تعلیم یعنی تعلیم کو پھیلانے کے حوالے سے بھی کئی پروگرام جو ہے وہ اس پالیسی کا حصہ بنائے گئے، اور حکومت نے مختلف لیولز پہ مختلف تعلیمی اداروں کی تعداد میں اضافے کے حوالے سے بات کی کہ ہم مختلف سطحوں پر تعلیمی اداروں کی تعداد میں اضافہ کریں گے، اور ظاہراً سی بات ہے کہ تعلیمی اداروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی تعداد میں بھی اضافہ ممکن بنایا جا سکتا ہے، ورنہ بہت سارے بچے اس وجہ سے تعلیمی اداروں میں داخلہ نہیں لے سکتے یا تعلیمی سلسلے کو جاری نہیں رکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس دستیاب تعلیمی وسائل دستیاب نہیں ہیں یا ان کے آس پاس کہیں ادارے موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ کہا گیا کہ جی ہم اداروں کی تعداد میں اضافہ کریں گے۔ اس حوالے سے جو اعداد و شمار آپ کی نظر کے سامنے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ جی کہا یہ کیا گیا کہ 33 نئے پولی ٹیکنیک ادارے اور 8 نئے ٹیکنالوجی کالجز کا قیام عمل میں لایا جائے گا تاکہ بچوں کو ٹیکنالوجی کی تعلیم دی جا سکے۔ پھر سیکنڈری اسکولوں کی تعداد جو ہے وہ 19,000 سے بڑھا کر 48,487 کرنے کا کہا گیا۔ کالجوں کی تعداد بھی 535 سے بڑھا کر 935، اور یونیورسٹیوں کی تعداد جو ہے وہ 23 سے بڑھا کر 43 کرنے کی بات کی گئی۔ یہاں یہ بھی کہا گیا کہ جی حکومت تو اپنے طور پر اس حوالے سے کام کر ہی رہی ہے، نجی سیکٹر کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ جی تقریباً 16 جو یونیورسٹیاں ہیں، یعنی 43 میں سے 43 یونیورسٹیوں میں سے جو 16 یونیورسٹیاں ہیں وہ نجی سیکٹر میں بنانے کی بات کی گئی، یعنی حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ طور پر بھی لوگوں کو حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ تعلیم کے میدان میں آئیں، ادارے قائم کریں۔ حکومت ہر ممکنہ طور پر انہیں سہولتیں، زمین یا وسائل جو ہے فراہم کرنے کی کوشش کرے گی، اور اس کے حوالے سے تجاویز بھی دی گئیں یا مختلف اقدامات جو ہے وہ بھی تجویز کیے گئے۔ ان تمام تر تجاویز کا بنیادی مقصد تعلیم کو فروغ دینا یا تعلیم یافتہ افراد کی تعداد میں اضافہ کرنا تھا۔ تعلیم پر ہونے والے اخراجات کے حوالے سے بھی اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ اس پالیسی میں بیان کردہ جتنی بھی تجاویز یا سفارشات ہیں ان پر عمل درآمد کے لیے آئندہ 10 برسوں میں تقریباً 143 ارب روپے کے اخراجات جو ہیں وہ ہوں گے، اور ان میں سے حکومت جو ہے وہ 36 ارب روپے صرف نجی شعبے میں استعمال کرے گی۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا پچھلے پوائنٹ کے حوالے سے کہ حکومت اس حوالے سے کچھ پیسہ اگر پرائیویٹ سیکٹر والے لگا سکتے ہیں اور کچھ حکومت مدد کرے کہ ان کو زمین فراہم کر دے یا وسائل دے اور آسانیاں فراہم کرے، تو اس حوالے سے کہا گیا کہ 36 ارب روپے اس میں سے ہم مختص کریں گے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے، یعنی نجی سطح پر، تاکہ وہ لوگ جو کہ تعلیم کے میدان میں تعلیمی اداروں کے قیام یا بچوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے سہولتیں فراہم کرنے کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں، حکومت انہیں فیسیلیٹیٹ کرے گی، ان کے لیے آسانیاں فراہم کرے گی۔ پھر کمپیوٹر کے حوالے سے جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں جی، کمپیوٹر کے بارے میں کہا گیا کہ یہ موجودہ دور کی ضرورت ہے اور اسے ہر شعبے میں استعمال اس کا ممکن بنانا چاہیے۔ چنانچہ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ جی تعلیمی اداروں میں اور خاص طور پہ بورڈ اور یونیورسٹیوں میں جو امتحان کا نظام ہے اسے کمپیوٹر کے ساتھ منسلک کر دیا جائے، اور یعنی نظام کو یا سسٹم کو بنانے کی کوشش کی جائے کمپیوٹر پہ، اور یہ جو مینول ورک ہے، جو ہاتھ سے کیا جانے والا کام ہے، اس کو ذرا محدود کیا جائے۔ کمپیوٹر کے استعمال کی تجویز اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی دی گئی کہ اس طرح سے امتحانات میں وہ جو ناجائز ذرائع کے استعمال کا امکان ہے اسے کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ انٹر تک تقریباً تمام تر مضامین میں جو آبجیکٹو پورشن کے زیادہ ہونے کی تجویز بھی اسی پالیسی میں دی گئی، اور کہا گیا کہ جی کوشش کی جائے کہ جی معروضی حصے کو پیپر میں زیادہ بڑھا دیا جائے، یعنی آبجیکٹو پورشن بڑھا دیا جائے،
اور جو سبجیکٹیو پورشن ہے یعنی تفصیلی جوابات کے لکھنے والا جو حصہ ہے اسے مختصراً کر دیا جائے. اور اسی تجویز کی بنا پر آپ دیکھتے ہیں کہ انٹر تک تقریباً تمام تر مضامین میں 70% پیپر جو ہے وہ آبجیکٹیو فارم میں ہوتا ہے اور صرف 30% پیپر جو ہے وہ سبجیکٹیو فارم میں دیا جاتا ہے. اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ بچے تھورو اسٹڈی کریں، یعنی جب تک آپ پوری کتاب یا پورے مضمون یا موضوع کو تفصیل سے نہیں پڑھیں گے اس وقت تک آپ معروضی امتحانات میں صحیح جواب نہیں دے سکتے ہیں. اور یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جی امتحانات کے نظام کو بہتر بنا کر ہم کوشش کریں گے کہ اس کا معیار جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کے معیار کے مطابق لایا جا سکے، تاکہ وہ طالب علم جو کہ یہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں یا پڑھ کے نکلتے ہیں، اگر انہیں کسی باہر کے ملک میں جانے کا موقع ملے تو وہ لیول میں یا معیار میں اتنا فرق نہ ہو، جو بچے یہاں سے پڑھ کے جائیں وہ بآسانی کسی دوسرے ملک کے تعلیمی نظام میں ایڈجسٹ ہو پائیں. پھر اس پالیسی میں 5 سال سے لے کر 9 سال کے تمام بچے جو ہیں جو کہ اسکول جانے کی عمر میں ہیں، انہیں حکومت جو ہے وہ پرائمری تعلیم دلوانے کے حوالے سے اور مفت اور لازمی تعلیم کو بندوبست کرنے کے حوالے سے بھی تجویز پیش کی گئی، لیکن اس پر باقاعدہ کوئی کام نہ ہو سکا اور یہ صرف ایک تجویز ہی رہی. اساتذہ کی تربیت کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ ہم کوشش کریں گے کہ اساتذہ کی تربیت کے ادارے نئے قائم کیے جائیں یا پھر دوران ملازمت یا قبل از ملازمت اساتذہ کو تربیت فراہم کرنے کے مواقع دیے جائیں، تاکہ ہم وہ جو ایک بنیادی نقطہ ہے کہ استاد اگر تربیت یافتہ ہے تو وہ بچوں کو بہتر رہنمائی یا گائیڈ لائن فراہم کر سکتا ہے اور ہم اچھے اساتذہ کی تشکیل جو ہے ممکن بنا سکتے ہوں. لیکن اس حوالے سے بھی کوئی مناسب کام نہ ہو سکا اور وہی صدیوں پرانے تعلیمی ادارے جو کہ اساتذہ کی تربیت کا کام کر رہے ہیں وہی موجود رہے، یا تربیت اساتذہ کا جو نظام یا سیٹ اپ یا نصاب جو ہے اس میں بھی کوئی خاطر تبدیلی لانا ممکن نہ ہو سکا. پھر جیسے کہ ہم نے آغاز میں دیکھا کہ جی حکومت نے یہ کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ خواندگی کی شرح جو ہے وہ 31% سے بڑھا کر 70% تک کر دی جائے، تو یہ بھی ایک تجویز ہی رہی اور باقاعدہ یا عملی طور پر اس تجویز پر کو مکمل کرنے کے حوالے سے حکومت کو قابل ذکر کارنامہ انجام دینے میں کامیاب نہ ہو سکی. چنانچہ دوسری تمام تر پالیسیوں کی طرح اس پالیسی کا حشر بھی وہی رہا. تجاویز کچھ اچھی بھی تھیں، لیکن بات وہی ہے کہ ہمارے پاس مخلص قیادت نہ ہونے اور پھر وسائل کی کمی کا رونا ہمیشہ رویا جاتا رہا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو کہ وسائل سے مالا مال ہے، لیکن کبھی کسی حکومت نے خلوص نیت سے ان وسائل کو تلاش کرنے، ان کا اس کو استعمال میں لانے کی کوشش ہی نہیں کی. ہماری یہ بدقسمتی رہی یا ابھی بھی کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے. یقیناً اچھے لوگ بھی ہر شعبے میں موجود ہیں کہ ہم میں سے ہر فرد اپنے ذاتی فائدے کو اہمیت دیتا ہے اور اجتماعی فائدہ یا ملک کا فائدہ جو ہے وہ پس پش ڈال دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی حالات یہی رہے، پالیسی پیش کی گئی، تجاویز بھی یقیناً بہت سی اچھی تھیں، سفارشات پر اگر کام ہوتا تو یہ بھی ایک کارآمد پالیسی قرار دی جا سکتی تھی، لیکن باقی تمام تر پالیسیوں کی طرح اس کا بھی حشر کچھ زیادہ بہتر نہ ہوا اور یہ بھی ایک پالیسی تاریخ کا حصہ بن گئی اور اس پر مکمل طور پر عمل نہ ہو سکا.